زبور 71۔ اے خداوند، تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو، جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراض اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا، تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے۔ تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے، سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اے خدا، مجھ سے دور نہ رہ۔ اے میرے خدا، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائیں۔ میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں، لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ میرا منہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں۔ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا۔ میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا، جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں۔ اے خدا، تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا، تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پھر ہم کو زندہ کرے گا، اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے۔ اے میرے خدا، میں بربط پر تیری سچائی کی حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس، میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ جب میں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہایت شادمان ہوں گے، اور میری جان بھی جس کا تو نے فدیہ دیا ہے، اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشیمان ہوئے ہیں۔ زبور 72۔ اے خدا، بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کے اور پہاڑیوں سے
सदाकत के फल पैदा होंगे। वो इन लोगों के गरीबों की अदालत करेगा, वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा और जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। जब तक सूरज और चांद कायम हैं, लोग नस्ल दर नस्ल तुझसे डरते रहेंगे। वो कटी हुई घास पर मी की मानिंद और जमीन को सैराब करने वाली बारिश की तरह नाजिल होगा। उसके अय्याम में सादिक बरोमंद होंगे, और जब तक चांद कायम है खूब अमन रहेगा। उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात से जमीन की इंतहा तक होगी। बियाबान के रहने वाले उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। तरसेस के और जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे। सबा और सेबा के बादशाह हदिया लाएंगे, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे। कुल कौमें उसकी मुती होंगी, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। वो गरीब और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जान को बचाएगा। वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म और जबर से छुड़ाएगा, और उनका खून उसकी नजर में बेशकीमत होगा। वो जीते रहेंगे और सबा का सोना उनको दिया जाएगा। लोग बराबर उसके हक में दुआ करेंगे, वो दिन भर उसे दुआ देंगे। जमीन में पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की इफरात होगी। उनका फल लुबनान के दरख्तों की तरह झूमेगा, और शहर वाले जमीन की घास की मानिंद हरे भरे होंगे। उनका नाम हमेशा कायम रहेगा। जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा, उसका नाम हमेशा कायम रहेगा। जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा, और लोग उसके वसीला से बरकत पाएंगे। सब कौमें उसे खुश नसीब कहेंगी। खुदावंद खुदा इस्राएल का खुदा मुबारक हो। वही अजीबो गरीब काम करता है। उसका जलील नाम हमेशा के लिए मुबारक हो, और सारी जमीन उसके जलाल से मामूर हो। आमीन सुम आमीन। दाऊद बिन यस्सी की दुआएं तमाम हुई। ज़बूर 73। बेशक खुदा इस्राएल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लर्जश खा चुके थे। क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबाल मंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जान कनी नहीं, बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है। इसलिए गरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुलव्वस हैं। उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं। वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं, और उनकी जुबानें जमीन की सैर करती हैं। इसलिए उसके लोग इस तरफ रजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं।
وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے؟ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے۔ جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا، کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا تھا۔ میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے میرا داہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں، تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بکھرا ہے۔ کیونکہ دیکھ، وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے، لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے، تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ زبور 74۔ اے خدا، تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا؟ تیری چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑک رہا ہے؟ اپنی جماعت کو، جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوہ سیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر۔ اپنے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بڑھا، یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں۔ تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں، نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں۔ وہ ان آدمیوں کی مانند تھے جو گنجان درختوں پر کلہاڑے چلاتے ہیں، اور اب وہ اس کی ساری نقشکاری کو کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بالکل توڑے ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے، ہم ان کو بالکل ویران کر ڈالیں۔ انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے۔ ہمارے نشان نظر نہیں آتے، اور کوئی نبی نہیں رہا،
اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا۔ اے خدا، مخالف کب تک تانا زنی کرتا رہے گا؟ کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا؟ تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے؟ اپنا داہنا ہاتھ بغل سے نکال اور فنا کر۔ خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے، جو زمین پر نجات بخشتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے۔ تو پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے۔ تو نے لویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے۔ تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہی ہے۔ نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا۔ زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں۔ گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے۔ اے خداوند، اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانا زنی کی ہے اور بے وقوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے۔ اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالہ نہ کر۔ اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اپنے عہد کا خیال فرما، کیونکہ زمین کے تاریک مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں۔ مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے۔ غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں۔ اٹھ اے خدا، آپ ہی اپنی وکالت کر۔ یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانا زنی کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا۔ تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے۔ زبور 75۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیرا نام نزدیک ہے۔ لوگ تیرے عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا۔ زمین اور اس کے سب باشندے گداز ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے۔ میں نے مغروروں سے کہا، غرور نہ کرو، اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو۔ اپنا سینگ اونچا نہ کرو، گردن کشی سے بات نہ کرو، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے۔ وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے اور خداوند اسی میں سے انڈھیلتا ہے۔ بے شک اس کی تلچھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پیئیں گے، لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا۔ میں یعقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا، اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔